بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے ان کے اوپر اور ان کی اولادوں کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں اور سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرام امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یزیدی فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم تیروں سے چور چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غیب آئی کہ امام حسین خدا بندی ہو تم۔ امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھا ہو کر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رہنما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہلنے لگی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور گل اور شیاط بجنے لگے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکال کر اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا کہ یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگ آئیں۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹے سے بچوں کو دیکھ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تیرے ضربے لگائے۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب پہ ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیں کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔
یزیدی ظلم چھوٹے سے بچوں کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزید ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کو رونے پر بھی پابندی کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں رک جاتا۔ شمر نے زین العابدین کو کہتے ہیں کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب بی بی سکینہ کو تلاش کرتی رہیں۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے، ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا اور چہرے سے نقاب ہٹایا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آئیں۔ یہاں کچھ روایت ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا ہوا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹنی کی پشت پر باندھ دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینا ہے اور یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب سمر نے سارا قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ یہ بچے کون ہیں؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہیں۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا پاؤں نیچے ہوتا تھا، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہوتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیاں کھول دی جائیں۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب یزید آتا جاتا تھا تو بی بی سکینہ اپنے بھائی
سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان کے یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہو۔ میں سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے؟ شمر نے میرے سارے گھوڑسواروں کو چھین لیا ہے۔ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو بتایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں جب رونے کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے تو یزید سو رہا ہوتا ہے۔ جب یزید نے اس آواز بلندی ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سوؤں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئیں۔ سکینہ اتنی روئیں، روتے روتے ہی سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔